بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جن کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا، جو نرم مزاج تھے، فصیح النفس انسان تھے، جو بھائی کے سہارے بنے اور قوم کے لیے ڈھال بنے۔ جی ہاں، آج کا ایمان افروز بیان حضرت ہارون علیہ السلام کی مبارک زندگی پر، وہ ہارون جنہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنایا، وہ ہارون جنہوں نے فرعون جیسے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، وہ ہارون جنہوں نے بچھڑے کے فتنے میں امت کو ٹوٹنے سے بچایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، دل نرم ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو آخر تک اس بیان کو ضرور سنیے گا۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام توحید کو آگے پہنچائیں۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کو، قرآن کی آیات ہمیں کیا سکھا رہی ہیں۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا صبر دیکھیں، قوم ضد پر کھڑی تھی مگر نبی کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قیادت کا اصل امتحان شروع تھا۔ پیارے دوستو، تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ حضرت ہارون علیہ السلام قرآن اور سنت کی روشنی میں واقعہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ کا ذکر 5 سورتوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 53 میں، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو براہ راست نبوت عطا کی گئی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاندان لاوی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام یوخابت بیان کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ اس وقت مصر پر ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال کر محفوظ فرمایا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اس قتل عام سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اس لیے محفوظ رہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، نبوت کی عطا اور دعا کا واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر مقرر کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ قرآن کی ایک اور آیت سورہ طٰہٰ کی 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت اور رسالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون مقرر کیا گیا۔ فرعون کے دربار میں دعوت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے مل کر فرعون کو اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں، اس سے نرمی سے بات کرو۔ یہاں ہمیں دعوت کا اصول سمجھایا گیا، نرم گفتگو، حکمت اور صبر۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے سامنے جادوگروں نے سجدہ کیا
اور ایمان لے آئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سارے مرحلے میں اپنے بھائی کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا اور دریا پھٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہوا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی کا نہایت اہم اور آزمائش مرحلہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تو بنی اسرائیل نے ایک شخص سامری کے بہکانے میں آ کر سونے کا بچڑا بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 اسے یوں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں: اے میری قوم، تم اس کے ذریعے آزمائے گئے، تمہارا رب رحمان ہے، میری پیروی کرو۔ لیکن قوم نہ مانی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے صبر کیا تاکہ بنی اسرائیل میں خانہ جنگی نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ناراض ہوئے، مگر حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا: اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر نہ پکڑو، مجھے خوف تھا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی حکمت، صبر اور اتحاد کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو نرم مزاجی۔ پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت رکھتے تھے جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام زیادہ نرم مزاج تھے۔ آپ کی دوسری خاصیت خطابت کی صلاحیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ہارون مجھ سے زیادہ فصیح النفس انسان ہے۔ تیسری صبر برداشت، بچھڑے کے فتنے میں عظیم صبر کا مظاہرہ کیا۔ چوتھی اتحاد کی فکر، انہوں نے خون ریزی سے بچنے کو ترجیح دی۔ روایات کے مطابق بنی اسرائیل کے سفر کے دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بعض مفکرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کوہ ہارون کے قریب پیش آیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ ان دونوں انبیاء نے بنی اسرائیل کو توحید کا پیغام دیا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سبق یہ اللہ سے مانگنا سنت انبیاء ہے۔ نرم گفتگو دعوت کا بنیادی اصول ہے۔ آزمائش میں صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ اتحاد کو قائم رکھنا قیادت کی علامت ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیغام صرف اتنا۔ اختتامی پیغام یہ: حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے: اگر آپ سچ پر ہوں تو تنہا بھی ڈٹ جائیں، اگر لوگ نہ مانیں تو بھی حکمت نہ چھوڑیں، اگر حالات سخت ہوں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نرمی کمزوری نہیں ہوتی، صبر شکست نہیں ہوتا، اور اتحاد بچانا سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم گھر میں نرمی اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہم اختلافات میں صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم دین کے معاملے میں ثابت قدم ہیں؟ اگر ہارون علیہ السلام جیسا صبر مل جائے تو ہمارے گھر جنت بن جائیں، ہمارے دل نور سے بھر جائیں۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں: یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت ہارون علیہ السلام کو صبر عطا کیا، ہمیں بھی صبر عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت ہارون علیہ السلام کو فصاحت اور بلاغت عطا کی، ہماری زبان کو بھی سچ بولنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں فتنوں سے بچا، ہمیں بچڑوں
کہ فتنے جیسے آزمائشوں سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔